نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صراط مستقیم کورس سبق نمبر 10۔ آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ 5 باتیں بیان ہوں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 دعا۔ آئیے شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 206۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ تو سمجھ لیجئے کہ آیت آپ نے سنی ہے، آیت سننے کی وجہ سے انسان پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو سجدہ کر لیجئے۔ سجدے کے مزید مسائل انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے دروس میں دیتے رہیں گے، بیان کرتے رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ فرما کر ان کی چند صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ مسلمان کے بنیادی ایمانیات میں سے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے۔ ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ، تو فرشتوں پر ایمان لانا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان سے مختلف کام لیے ہیں اور مختلف جگہوں پر ان کو نامزد کیا ہے، اور یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرتے ہیں۔ یہ نہ مذکر ہوتے ہیں اور نہ مؤنث ہوتے ہیں، تذکیر اور تانیث سے، جینڈر سے یہ جو ذات ہے اور یہ جو فرشتے ہیں یہ پاک ہوا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ فرشتوں کی ذمہ مختلف کام اللہ تعالیٰ نے لگا دیے ہیں۔ قرآن کریم کی بیشتر صورتوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے روحوں کو قبض کرنے پر متعین ہیں، بعض فرشتے لوگوں کو رزق دینے پر اور روزی دینے پر متعین ہیں، بعض فرشتے انبیاء علیہ السلام پر وحی لانے پر متعین تھے، جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہے، آپ وحی لاتے تھے۔ بعض مرتبہ ایسی صورتیں بھی نازل ہوئیں جس کے ساتھ 70,000 فرشتہ آتا تھا اور صورت لے کر آتا تھا عظمت اور شان کی وجہ سے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو لوگوں کی نگرانی پر منحصر ہیں، مامور ہیں۔ بعض ایسے ہیں کرام کاتبین جو انسان کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نامہ اعمال لکھنے پر متعین ہیں۔ بعض فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے حاملین عرش ہیں۔ اس طرح فرشتے بعض ایسے ہیں جو جنت میں جنتیوں کی دیکھ بھال کے لیے ہوں گے، بعض فرشتے ایسے ہیں جو جہنم کے داروغہ ہیں اور جہنمیوں پر عذاب مسلط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں۔ تو فرشتوں کی بہت زیادہ اقسام ہیں، ان کی کل تعداد کتنی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ آسمانوں میں بعض فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تقدیس کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ بیت معمور، جس طرح ہمارے ہاں بیت اللہ ہے، اسی طرح آسمان میں بھی بیت معمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کے گرد فرشتے طواف کر رہے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں۔ اچھا، بعض فرشتے ایسے ہیں جو سجدہ میں ہیں تو تا قیامت سجدہ میں ہوں گے، بعض قیام میں ہیں تو تا قیامت قیام میں ہوں گے، بعض ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں تو قیامت تک رکوع میں ہوں گے۔ تو فرشتوں کی بہت زیادہ اقسام ہے، ہمیں اعتقاد رکھنا چاہیے جو میں نے عرض کیا ہے۔ نمبر 2 حدیث مبارک۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان محفوظ رہیں۔
یہ دو چیزوں کا بطور خاص تذکرہ فرمایا۔ عام طور پر انسان اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچاتا ہے، اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، تو بطور خاص اس کا ذکر فرمایا کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے باقی مسلمانوں کو محفوظ رکھا جائے۔ زبان سے محفوظ رکھنے کا مطلب گالم گلوچ دینا، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا، کسی کے بارے میں لوگوں کی ذہن سازی کرنا، کسی پر بہتان باندھنا، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، کسی کے بارے میں جھوٹ بیان کرنا، یہ زبان کے گناہ ہیں جو دوسرے مسلمانوں کی اذیت کا باعث بنتے ہیں، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے ہاتھ سے کسی کو تھپڑ مارنا، کسی کے خلاف لکھنا، کسی کے بارے میں کوئی غلط باتیں پھیلا دینا، کسی کے بارے میں غلط تحریر امت میں پھیلا دینا، اسی طرح غلط مسائل لکھ کر امت میں پھیلا دینا جس سے مسلمانوں کو اذیت ہو، مسلمانوں کے خلاف لکھ کر غیروں کو خوش کرنے کی بات کرنا، تو یہ وہ اعمال ہیں جو انسان ہاتھ سے کر کے مسلمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایز اے مسلم ہمیں یہ بات واضح طور پر جان لینی چاہیے کہ ہم اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہماری عزت صرف اس لیے کریں تاکہ ہماری زبان کے شر سے محفوظ رہیں، لوگ صرف اس لیے عزت کرتے ہیں تاکہ ہمارے ہاتھ کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو اس طرز عمل سے ہم کو بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کا، عصمت کا، ناموس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، عقیدہ۔ ملائکہ کے متعلق عقائد ہمارے کیا ہونے چاہیے؟ ہمارا اعتقاد، نظریہ، عقیدہ فرشتوں کے متعلق یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری نظروں سے غائب ہیں، یہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں۔ جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر فرمایا ہے ان کاموں کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کا ذمہ کام لگایا ہے اس کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ ان کی کل تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو فرشتوں کی تعداد معلوم نہیں۔ فرشتوں کے مختلف درجات ہیں، بعض کا مرتبہ بلند اور بعض کا مرتبہ کم ہے۔ مقربین فرشتے 4 ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اس کے علاوہ درجہ بدرجہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھ لی جائے کہ عام طور پر یہ بات چلتی بھی ہے، علماء کرام نے کتب میں لکھی بھی ہے، فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہیں؟ اس میں 4 کیٹیگریز ہیں، تو 4 کیٹیگریز کا ہم 4 کے ساتھ موازنہ اور کنٹراسٹ کریں گے تو اس سے مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ کون کس سے افضل ہے۔ نمبر 1، خواص بشر، یعنی انسانوں میں سے جو خواص ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، رسل اور انبیاء، یہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ یعنی خواص بشر، خواص انسان، یہ خواص فرشتہ اس سے افضل ہیں۔ فرشتوں میں سے جو خاص ہیں، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام ان سب سے افضل ہیں، اور یہ جو خواص فرشتے ہیں ان سے بھی افضل ہیں تمام انبیاء۔ نمبر 2، خواص جو ملائکہ ہیں، جبریل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور حضرت کہتے ہیں میکائیل علیہ السلام، یہ جو 4 ہیں خواص فرشتے، یہ خواص فرشتے جو ہیں یہ عام بشر سے افضل ہیں۔ عام بشر میں آگے اولیاء اللہ، اتقیاء اور صلحاء اس سے افضل ہیں۔ 2 ہو گئے۔ نمبر 3، عام بشر جو ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، اسی طرح صلحاء ہیں، عام بشر یہ عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ نمبر 4، عام ملائکہ اور عام فرشتے یہ بد کردار،
فاسق، فاجر اور کافر انسانوں سے عام فرشتے افضل ہیں۔ تو یہ باضابطہ طور پر یہ 4 کیٹیگریز ہیں، ان کا ہم نے موازنہ کیا 4 کے ساتھ۔ مختصراً استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ نے جو اختصار کے ساتھ اپنے اس کورس میں گفتگو فرمائی ہے، میں آپ کے سامنے وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ استاذ محترم کے بابرکت الفاظ بھی ہمارے کانوں کی اور ہمارے سماعت میں آ جائیں۔ استاذ محترم فرماتے ہیں خواص بشر یعنی انبیاء و رسول علیہم السلام، خواص ملائکہ یعنی مقربین جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام وغیرہ سے افضل ہیں، ایک بات۔ نمبر 2، خواص ملائکہ دیگر ملائکہ اور عام بشر سے افضل ہیں، یعنی اولیاء اللہ، صحابہ، اتقیاء اور صلحاء ان سے افضل ہیں۔ نمبر 3، عام بشر یعنی صحابہ، اولیاء، اتقیاء اور صلحاء یہ عام ملائکہ سے افضل ہیں۔ نمبر 4، عام ملائکہ فاسق، فاجر انسانوں سے افضل ہے۔ تو یہ 4 کیٹیگریز ہیں جو علماء عقائد نے اور متکلمین حضرات نے لکھی ہیں، آپ کو ہم نے سنا دی ہیں۔ نمبر 4، آج کا مسئلہ۔ آج تیمم کے حوالے سے آپ کے سامنے بات ہوگی۔ تیمم کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا فرض ہے کہ میں تیمم کر رہا ہوں۔ نمبر 2، چہرے پر ہاتھ ملنا یہ فرض ہے۔ نمبر 3، بازوؤں پر ہاتھ ملنا یہ فرض ہے۔ 3 فرض ہیں۔ تیمم کی سنتیں: نمبر 1، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 2، پے در پے تیمم کرنا، یعنی آپ نے چہرے پر ہاتھ ملے، اس کے بعد بازوؤں پر مل لے، پے در پے نہیں کہ بس فوراً اس کے بعد۔ نمبر 3، ترتیب سے تیمم کرنا۔ ترتیب کا مطلب پہلے چہرہ اور پھر ہاتھ، یوں نہ ہو کہ پہلے آپ ہاتھوں کو جو ہے وہ مل لیں اپنے ہاتھوں کے ذریعے، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیریں، ایسا نہیں۔ نمبر 4، مٹی پر ہاتھوں کو حرکت دینا، یہ سنت ہے۔ مٹی پر آپ نے تیمم کرنا چاہا تو اس کو حرکت دی جائے۔ اور نمبر 5، انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی تیمم میں سنت ہے۔ تیمم کی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا، یہ بھی شرط ہے۔ نمبر 2، جن چیزوں پر تیمم کیا جا رہا ہے وہ چیزیں یا تو مٹی ہوں یا مٹی کی جنس سے ہوں، یعنی مٹی پر تیمم کیا جا سکتا ہے یا مٹی کی جنس سے جو چیز ہو اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ مٹی کی جنس سے مراد ریت ہو، اس پر تیمم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح چونا ہے، اس پر ہو سکتا ہے۔ پتھر ہے، اس پر ہو سکتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ہڑتال، اس پر ہو سکتا ہے۔ تو جو چیز مٹی کی جنس سے ہے اس پر تیمم ہو سکتا ہے، اور جو چیز مٹی کی جنس سے نہ ہو اس پر تیمم نہیں ہو سکتا۔ مثلا سونا ہے، اس پر تیمم نہیں ہو سکتا کیونکہ مٹی کی جنس سے نہیں ہے۔ لکڑی ہے، لوہا ہے، چاندی ہے، یہ جو میٹلز ہیں ان پر تیمم کرے تو تیمم نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایسا ہے، لوہا پڑا ہوا تھا، اس پر گرد پڑا ہوا ہے، اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے، اب اس پر تیمم کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا یہ تیمم لوہے پر نہیں ہو رہا، ہمارا تیمم اس مٹی پر ہو رہا ہے۔ اس لیے ان دونوں میں فرق ضروری ہے کہ جو مٹی کی جنس سے ہو اس پر تو تیمم ہو سکتا ہے، جو مٹی کی جنس سے نہ ہو، زمین کی جنس سے نہ ہو، اس پر تیمم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، ہاتھوں کا اکثر حصہ چہرے اور بازوؤں پر پھیرنا، یہ بھی شرط ہے۔ نمبر 4، 2 دفعہ ہاتھ زمین پر مارنا، پہلی دفعہ ماریں گے اپنے چہرے پر ملنا ہے، پھر ماریں گے اپنے بازوؤں پر ملنا ہے۔ نمبر 5، اس طرح چہرہ اور بازوؤں پر ہاتھ پھیرنا کہ کوئی جگہ مسح سے خالی نہ رہے، یعنی ایک بندے نے یہاں پر پھیر دیا ادھر نہ پھیرا تو ایسا نہ کرے، اس طرح پھیرے کہ بس پورے ہاتھ پر اور پورے چہرے پر پھیر جائے۔ نمبر 6، جن مجبوریوں کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے وہ مجبوری پائی بھی جائے۔ اگر مجبوری نہیں تھی اور بغیر مجبوری کا تیمم کر لیا تو تیمم نہیں ہوگا۔ تیمم کا میں آپ کو جو ہے اس کا بتا بھی دیتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ دیکھیں، اپنے بازوؤں کو ہم یوں سمیٹ لیتے ہیں،
ہم نے اپنے جو بازو ہیں، اب اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے سامنے مٹی پڑی ہو، یا جس طرح میں نے عرض کیا کوئی میٹل ہے اس کے اوپر مٹی ہے، آپ نے اس مٹی پر ہاتھ رکھ کر آگے اور پیچھے یوں کر کے حرکت دی. اس کے بعد چہرے پر لے آئیں. یہ آپ نے پورے چہرے پر، فور ہیڈ پر بھی، کانوں کے لو کے قریب قریب بھی، اور اپنے گالوں پر بھی، اور اپنی آنکھوں سے بھی ہوتے ہوئے، ناک سے ہوتے ہوئے آپ نے ایک مرتبہ یوں، آپ نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھوں کو چہرے پر پھیر دیا. پھر آپ دوبارہ ہاتھوں کو یوں ہی حرکت دیں اس مٹی پر. دائیں ہاتھ کے ذریعے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے دائیں ہاتھ کے ذریعے یہ دائیں ہاتھ کو، پھر یہ اس کی پشت کی جانب آ گئے. پھر اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے بائیں ہاتھ کی یوں آتے ہوئے اس کو ہم نے پورے ہاتھ پر اپنا دائیں ہاتھ پھیر دیا. اس کے بعد یہ بھی آپ کو ابھی ہم نے کہا انگلیوں کا خلال کرنا. اب دونوں ہاتھ ایک کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر آپ نے یہ کر لیا تو یہ ہمارا تیمم مکمل ہو گیا. تو اس طرح تیمم کا مکمل طریقہ ہے. دو باتیں مزید ذہن میں رکھ لی جائیں فائدے کے طور پر. پہلی بات یہ کہ وہ کون سی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے. تو 5 مجبوریاں ہیں. نمبر 1، پانی آپ کے پاس نہیں ہے، اور پانی جو آپ ایریا ہم شمار کریں گے وہ تقریباً 1 میل، جس کو 1.6 کلومیٹر کے اس کے ایکول ہے. 1 میل یعنی 1.6 کلومیٹر آپ کے ارد گرد پانی نہ ہو، یہ ایک مجبوری ہو تب تیمم ہو سکتا ہے. نمبر 2، پانی تو موجود ہے لیکن آپ کو خطرہ ہے کہ اگر ہم نے تیمم نہ کیا، پانی سے وضو کیا، تو ایسا بیمار ہو جاؤں گا کہ صحت یاب نہ ہوں گا، یا بیمار ہے لیکن بیماری بہت بڑھ جائے گی. تو پھر وضو کرنے کے بجائے اگر ایسی مجبوری ہے تو پھر اس طرح تیمم کر لیا جائے. نمبر 3، پانی موجود ہے، ایسے سفر میں پانی تو ہے لیکن یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے پانی کے ساتھ وضو کر لیا یا غسل کر لیا تو پھر ہمیں پینے کے لیے پانی میسر نہ آئے گا، پانی ختم ہو جائے گا. تو اب تیمم کیا جائے، پانی پینے کے لیے بچا لیا جائے. نمبر 4، پانی تو ہے، ایک کنواں تھا، پانی ہے. اچھا، آپ کے پاس گھر میں لگی ہوئی ہے، موٹر لگی ہوئی ہے، پمپ لگا ہوا ہے، لیکن بجلی نہیں ہے. اب اس کو چلانا بھی کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے. اب پانی تو ہے یا کنواں ہے، اس کنویں کی اندر ڈول جس سے آپ اوپر پانی کھینچتے ہیں، رسی ختم ہو گئی، رسی نہیں ہے. پانی موجود ہے لیکن استعمال پر قدرت نہیں ہو رہی، تو اس مجبوری کی وجہ سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات ایک ذہن میں رہے، اس کا یہ ہرگز معنی نہیں کہ ہمارے گھر میں لائٹ نہ ہو اور موٹر نہیں چل سکتی تو ہم تیمم شروع کر دیں. یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے 1.6 کلومیٹر ارد گرد پانی نہ ہو. اگر آپ کے ہمسائے کے گھر پانی ہے، آپ پانی کی بالٹی لا سکتے ہیں، تو پھر تیمم جائز نہیں ہے. اس کے لیے یہ شرط ہے کہ 1.6 کلومیٹر ارد گرد پانی نہ ہو. نمبر 5، آپ تیمم اس وقت کر سکتے ہیں جب ایسی نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو جس کی قضا نہیں ہوتی. تو پانی پائے جانے کے باوجود تیمم کرنا جائز ہے. مثلا نماز جنازہ ہے، جنازہ ہوگا تو پھر نہیں ہوگا. عید کی نماز ہے، اگر یہ ابھی ہوگی تو پھر دوبارہ نہیں ہوگی. تو اگر آپ جنازہ کے لیے پہنچے لیکن آپ نے دیکھا کہ وضو نہیں ہے، اگر وضو کرنے کے لیے جائیں گے تو پھر جنازہ پڑھ لیا جائے گا. یا عید کی نماز تھی، آپ پڑھنے کے لیے گئے، آپ نے دیکھا وضو نہیں ہے، اگر آپ وضو کرنے جاتے ہیں تو عید کی نماز پڑھ لی جائے گی. تو آپ وہیں پر تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کوئی نماز جنازہ ہے یا نماز عید ہے، اس کے بعد دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی. لیکن اگر ایسی نماز ہے کہ وہ پڑھی جا سکتی ہے دوبارہ، مثلا آپ نے فجر کی نماز، ایک بندہ تھا آیا لیکن اس نے دیکھا کہ وضو نہیں ہے، اب اگر جاتا ہے اور فجر کی نماز پڑھی جا چکی ہوتی ہے تو اب وضو کرے، وضو کرنے کے بعد آ جائے اور آ کر اپنی نماز ادا کرے، کیونکہ اب وقت نہیں گیا، پڑھ سکتا ہے. تو اس طرح یہ 5 شرائط ہوں تب جا کر انسان کے لیے تیمم کی اجازت ہے. اگر یہ شرائط نہ پائی جائیں تو تیمم کرنا جائز نہ ہوگا. نمبر 2، جن چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے اس میں نمبر 1 یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ چیز ایسی ہو کہ جو جلانے سے جلتی نہ ہو. لکڑی ہے، آپ جلائیں تو جل جاتی ہے، کپڑا ہے جلائیں تو جل جاتا ہے، کاغذ ہے چلائیں تو جل جاتا ہے، اس پر تیمم جائز نہیں ہے. نمبر 2،
پگھلانے سے نہ پگھلے۔ سونا ہے پگھلائیں تو پگھل جاتا ہے، چاندی ہے پگھلائیں تو پگھل جاتی ہے، سیسا ہے پگھلائیں تو پگھل جاتا ہے، تانبا پگھلائیں تو پگھل جاتا ہے، اس پر جائز نہیں۔ نمبر 3، زمین میں دفن کرنے سے گلے سڑے نہیں۔ بعض چیزیں آپ زمین میں دفن کریں 2 دن بعد گل جاتی ہیں تو ان پر بھی جائز نہیں۔ تو جن چیزوں پر جائز ہے یہ وہ ہوتی ہیں جو ان 3 چیزوں کے علاوہ ہوں، مٹی ہے، پتھر ہے، ریت ہے، ہڑتال وغیرہ۔ آج کی دعا نمبر 5، جب انسان گھر سے باہر نکلنے لگے تو اس دعا کا بطور خاص اہتمام کرے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں، بے شک گناہوں سے بچنے اور نیکی کی طرف آنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی سے ملتی ہے۔ جب انسان یہ دعا پڑھ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی حفظ و امان میں ہوتا ہے، اس کو سفر کی صعوبتیں، سفر کی تکالیف زیادہ نقصان نہیں پہنچاتی اور حادثات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کی اس دعا کے ساتھ آج کا صراط مستقیم کورس کا سبق ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔